ہمارے سامنے سوال لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں۔ جہاز کو اتارنے کے لیے آپ اس کی اونچائی اے میٹر سے بدل کر سی میٹر کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کون سی ریاضی ان دونوں اونچائی کے درمیان کا فرق صحیح بیان کر رہی ہے؟ تو بھائی آپ کا جو جہاز ہے وہ پہلے اے میٹر کی اونچائی پہ تھا، تو وہ سمجھے اے میٹر یہ رہا، اور اس سے بدل کر آپ سی میٹر پہ آ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جہاز کو اگر آپ نے اتارنا ہے تو آپ اس کی اونچائی کم کریں گے، تو کم کرنے کے لحاظ سے آپ اس کی اونچائی کو اے سے سی پر لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں اونچائی کے درمیان کا فرق کیا ہے؟ تو بھائی فرق کی اگر بات کی جائے تو فرق کا مطلب ہوتا ہے تفریق، اور تفریق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گھٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو گھٹانے کا کام کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بڑا نمبر ہے وہ اے ہے، ظاہری بات ہے، اور جو چھوٹا نمبر ہے وہ سی ہے، کیونکہ اے زیادہ اونچا تھا سی نیچے تھا، تو آپ کو گھٹانے کا کام کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی ریاضی یہ بات صحیح بیان کر رہی ہے۔ بھائی پہلی ریاضی میں تو یہ دونوں آپس میں جمع ہو رہے ہیں، جمع تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہاں فرق کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوا، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ صحیح بتا رہا ہے، وہ ہے اے سے ہم سی کو گھٹا رہے ہیں، اور ساتھ میں غور سے دیکھا جائے تو یہ مطلق مقدار کا بھی نشان لگا ہوا ہے، تو وہ اس لیے کیونکہ ہمیں ان کی مقدار ابھی پتہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی بھی طریقے سے اے اگر چھوٹا ہوتا اور سی بڑا ہوتا اور ہمارا جواب منفی میں آ رہا ہوتا تو اس کو وہ مثبت میں کر دیتا۔ یہ مطلق مقدار کا کام ہے کیونکہ فاصلہ جو ہے وہ ہمیشہ مثبت میں ہوتا ہے۔ خیر ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے اونچائی زیادہ ہوگی، پھر اونچائی کم ہوگی اگر جہاز اتارنا ہے، لیکن کیا پتہ ایسی صورت ہو کہ بھائی جہاز نیچے تھا اور وہاں سے فوراً نہیں اتر سکتا تھا تو تھوڑا اونچائی بڑھا دی، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس کا ہم 100% نہیں اس بات پہ ہم لگا سکتے، ایک چانس ہے کہ یہ الٹ بھی ہو۔ خیر اب اے بڑا ہے یا سی بڑا ہے یہ بات کی بات ہے، بات یہ ہے کہ فرق نکالنا تھا تو گھٹانے کا کام ہونا ضروری تھا، تو اسی لیے یہ جواب صحیح ہوا۔ تیسرا آپشن تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ یہ دوسرا جو آپشن ہے یہ صحیح جواب ہے۔ ایک اور مثال کر کے دیکھتے ہیں تو اور بھی مزہ آئے گا۔ دوسرا سوال جو ہمارے سامنے وہ لکھا ہوا ہے کہ عائشہ، ندا اور جمیلہ ایک سڑک پر ٹہل رہی ہیں، پھر ندا اور جمیلہ عائشہ سے مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ندا عائشہ کی دائیں جانب اس سے 25/4 میٹر دور ہے، اور جمیلہ عائشہ کی بائیں جانب اس سے 51/20 میٹر دور ہے۔ ان میں سے کون سی ریاضی ندا اور جمیلہ کے درمیان کا فاصلہ صحیح بیان کر رہی ہے؟ تو مان لیتے ہیں بھائی یہ جو عائشہ ہیں یہ یہاں بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہاں کھڑی ہوئی تھیں، اور اچانک سے ندا اور جمیلہ نے بھاگنا شروع کیا الگ الگ سمت میں، تو ندا جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئیں عائشہ کی دائیں جانب، یعنی کہ وہ اس طرف بھاگنا شروع ہو گئی، اور جمیلہ جو ہیں وہ مخالف سمت میں عائشہ کی بائیں جانب بھاگنا شروع ہو گئی، تو جمیلہ اس سمت میں بھاگنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی۔ اب بھاگنے کے بعد ندا اور عائشہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہے 25/4 میٹر، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ایک بات۔ اور اسی طرح بھاگنے کے بعد جمیلہ کا عائشہ سے جو فاصلہ ہے وہ ہے 51/20 میٹر کا فاصلہ۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جمیلہ اور ندا ان کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے، ہمیں جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ پتہ کرنا ہے، یہ کتنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فاصلہ اگر ہمیں پتہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چیز ہم تصور کر لیتے ہیں
کہ مثال کے طور پہ یہ ایک نمبر لائن ہے، یہاں سے یہاں تک جو ہے ایک نمبر لائن چل رہی ہے، اور عائشہ جہاں کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ 0 آتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ادھر ہی سے فاصلہ ناپا جا رہا ہے، یہ ہے وہ کہہ لیں اسٹارٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، یعنی کہ یہاں سے شروعات کی گئی ہے اس ساری بات کی۔ تو یہاں سے اس طرف اگر جاتے ہیں ہم نمبر لائن پر تو ہمارا مثبت میں نمبر چل رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے ہم پیچھے 0 سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جواب منفی میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس حساب سے یہ 51/20 جو ہے منفی میں آ گیا۔ اب ہمیں ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ پتہ کرنا ہے، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 25/4 سے منفی 51/20 کو گھٹا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم منفی 51/20 سے 25/4 کو گھٹا رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہم ان کے اوپر مطلق مقدار کا نشان لگا دیں گے، مطلق مقدار کا، وہ اس لیے کیونکہ فاصلہ جو ہے وہ کبھی بھی منفی میں ہو نہیں سکتا، اسی لیے ہم مطلق مقدار کا نشان لگا لیتے ہیں۔ تو پہلی صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس سے ہم اس کو گھٹا رہے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم پہلے آپشن میں دیکھیں تو پہلے یہ لکھا ہوا ہے بالکل صحیح، اور پھر گھٹانے کی بھی بات ہوئی ہے بالکل صحیح، اور پھر 25/4 آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ ایک اور منفی کے نشان کے ساتھ ہے جو کہ غلط ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم ابھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھائی عائشہ کی دائیں جانب جو ہے وہ مثبت ہے اور عائشہ کی بائیں جانب وہ منفی ہے۔ تو اگر یہاں صرف یہ 25/4 لکھا ہوتا تو ٹھیک ہوتا، لیکن یہ منفی کے ساتھ دیا ہوا ہے تو اس سے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سمت میں بھاگ رہی تھیں، جبکہ یہ مخالف سمت میں بھاگ رہی تھی، تبھی ایک مثبت ہے ایک منفی ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ صحیح لگ رہا ہے کیونکہ یہاں 25/4 سے منفی 51/20 کو گھٹایا جا رہا ہے، تو آپ کا فاصلہ جو ہے وہ یہ 25/4 اور پھر یہ 51/20، یہ پورا فاصلہ اس طریقے سے آ رہا ہے جو ابھی ہم یہاں پہ بتا بھی چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ آپشن صحیح ہوا۔ تیسرا آپشن تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دوسرا آپشن بالکل صحیح ہے، اور یہی ہمارا فائنل جواب ہے۔